بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ روحانی اجتماع ہے، اس کا مقصد اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں تلاوت قرآن اور حکمت اور ان دلوں کو پاک کرنا، یہ ذمہ داریاں سونپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے پر محنت فرمائی ہے ان کو تینوں چیزیں عطا فرمائی۔ تلاوت قرآن بھی، علوم و حکمت بھی، اور اس سے پہلے تزکیہ نفوس، دلوں کو پاک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کا دور، پھر تابعین کا، یہ سلسلہ اسی طرح چلا ہے، اور بعد میں اس کو تصوف، تزکیہ، اصلاح نفس کے عنوان سے اس کو یاد کیا گیا، اس کا عنوان متعین کیا گیا۔ اب یہ جو نفوس کو پاک کرنا ہے، جو ہمارے اس روحانی اجتماع کا مقصد ہے، اپنے نفوس کو پاک کرنا، یہ ہر مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختیار ہے، جو ذوق والا ہے وہ کر لے، جس کو ذوق نہیں ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے نفوس کو پاک کرے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، علماء اس مجلس میں موجود ہیں اس لیے میں حوالہ عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی
کہ صوفیاء کے ہاں جس کو علم لدنی کہتے ہیں، یعنی علم تصوف، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایمان والے پر فرض ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر ایک آدمی پر فرض ہو۔ اور ہمارے اکابرین کے فتاوی جات میں تصوف کے عنوان سے فتوے پر جو کچھ تحریر فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کے بعد ہر ایمان والے مرد اور عورت سب پر فرض ہے کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ اس لیے کہ جہاں حرام سے بچنا فرض ہے، بدکاریوں سے بچنا فرض ہے، چوری سے بچنا فرض ہے، وہاں حرص سے بچنا بھی فرض ہے، تکبر سے بچنا بھی فرض ہے، کینہ سے بچنا بھی فرض ہے، بغض سے بچنا بھی فرض ہے، حسد سے بچنا بھی فرض ہے، حب جاہ اور حب مال سے بچنا بھی فرض ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے پر یہ لازم ہے، فرض ہے، ایمان لانے کے بعد جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، وہاں اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رہا، اس حالت میں دنیا سے گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو دوسری جانب پاک نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے فرض ہے ہر ایمان والے پر۔ اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے؟ تصوف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، عبادات کی لذت ملتی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک اس کے اندر اس کا ایک باطن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطَنٌ، ہر آیت کے الفاظ بھی ہیں اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ ذکر کرتے ہیں، لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، ایک اس کے اندر روح ہے۔ ظاہری عبادات، اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیپسول دیتا ہے۔ اب کیپسول کے اندر ایک اس کا ظاہر ہے جو خالی کور ہے، اس کی شکل کیپسول کی ہے، لیکن بذات خود کسی بیماری کو دور کرنے کا اس میں علاج نہیں ہے جب تک اس کے اندر دوائی بھری ہوئی نہ ہو، وہ اس کا باطن ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود برائی صادر ہو رہی ہے، بے حیائی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا ظاہر ہے لیکن اس کے اندر کی روح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پلاسٹک کا کوئی پھل لے کر آئے، خوبصورت
کیلا بنا ہوا، سیب بنا ہوا، آج کل بازاروں میں شکلیں موجود ہیں۔ کوئی عقل مند اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے اس کو نہیں خریدے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ظاہر ہے، باطن سے خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ نماز کے بعد ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اندر کی صفائی کرائے، ظاہر کے ساتھ باطن کو حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو نماز کا ظاہر دیا ہے، وہاں ساتھ باطن دیا ہے۔ جہاں ذکر کا ظاہر دیا ہے، باطن بھی ساتھ دیا ہے۔ تو جو وراثت آ رہی ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے نماز کا ظاہر، تمام اعمال کا ظاہر بھی لینا ہے اور باطن بھی لینا ہے۔ اب اس باطن کی صفائی کے بعد میں عرض کر رہا تھا کیا ملے گا؟ اللہ کا قرب ملے گا، نماز کی حقیقت، نماز کی لذت ملے گی، نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ویسے تو ہر ایمان والا جب ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی دوست اور قریبی کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی ایمان لایا، ایمان لانے کے ساتھ ہی وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ لیکن ساتھ دوسری آیت بھی ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تو وہ ہیں جو متقین ہیں۔ اب بظاہر دونوں آیات میں ہمیں بڑا فاصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن ولایت کے درجات ہیں۔ جب ایمان میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی دوستی قائم ہو گئی، قرب ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد اپنے دلوں کی صفائی کر کے، اپنے دل سے مال کی محبت نکال کر، عہدے کی محبت نکال کر، حسد، کینہ، بغض اور تکبر نکال کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرنی ہے۔ ترقی کرتے کرتے جب تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا تو ادھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے بھی اعلیٰ مقام تک پہنچے گا اور ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا۔ ان دو آیات میں بھی ہمیں یہی بتایا کہ ایمان لانے کے بعد تم اللہ کے دوست بن گئے، لیکن دوستی کی پہلی سیڑھی پر موجود ہو، لین پر آ گئے، راستے پر آ گئے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس راستے کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ جو قرب کا اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقرب عبد الی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ جو قرب کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرتے رہیں۔ جو چیز میں نے ان پر فرض کی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہی ہے، اس کو اختیار کرتے کرتے مجھ تک پہنچیں۔ اب میں نے عرض کیا
جیسے نماز فرض ہے اسی طرح اپنے باطن کو صاف کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، ہر مرد عورت پر لازم ہے، اسی طرح اپنے اندر کو صاف کرنا بھی ہر مرد اور عورت پر لازم ہے۔ تو اس فرض کو ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کا قرب ملے گا۔ تو پھر کتنا قرب ملے گا؟ اسی حدیث میں آگے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی، یہ بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ کیسے؟ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرائض کے بعد پھر اللہ کے قرب کے لیے یہ نوافل پڑھتے 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 اللہ کا محبوب بن گیا۔ جب اللہ کا محبوب بن گیا پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب پھر میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصْرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب اس کو مل گیا، اللہ کے اتنا قریب بن گیا، اب اس کے بعد اس کی آنکھ نہیں اٹھتی مگر وہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، اس کی زبان وہی بولتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کا ہاتھ وہیں پہنچتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اس کا پاؤں وہیں کام کرتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کا اتنا اس کو قرب مل گیا کہ ہر لمحہ وہ اللہ کی طرف متوجہ، وہ گھر میں ہے تب بھی گھر کی رہائش اور گھر کا رہنا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، بازار میں تجارت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ لین دین کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ عبادت کر رہا ہے تب بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب اس کا سب کچھ اللہ فرما رہے میں بن گیا، اب اس کے بعد اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اس قرب میں اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اسی حدیث میں آگے ہے اِن یسألنی لأعطینہ، پھر میرا اس کے ساتھ اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ جب بھی وہ میرے سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کا قرب مل گیا پھر اس کا اٹھایا ہوا ہاتھ رد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس طرح محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا، انہوں نے بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ان کو ملا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی دریا کے کنارے پر جا رہے تھے یا بیٹھے تھے، ایک آدمی دریا کی پل کراس کر رہا تھا۔ پل بہت باریک تھی، جب اس کے اوپر چڑھا تو پل ہلنے لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ابھی گرا، تو فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اللہ کا نام لیا، اتنی دیر تک وہ گر گیا، یا اللہ اس کو غرق ہونے سے بچا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پل سے نیچے گر چکا تھا، لیکن جیسے انہوں نے دعا ختم کی یا اللہ اس کو غرق ہونے سے بچا، وہ پانی تک نہیں پہنچا، وہیں فضا میں رک گیا۔ جب اللہ کا قرب ملتا ہے پھر اگر وہ بندہ میرے سے مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، بعد میں اس کو وہاں سے
رسوں کے ذریعے نکالا گیا۔ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے تعارف کے لیے اتنا بات کافی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فرمایا، ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ یہ بات عام بتانے کی تو نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا پیار لے لیتے ہیں، اتنا قرب، ایسے لگتا ہے میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے ہوں۔ ان کے خلیفہ کے خلیفہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو فوت ہوئے، پرداب گڑھ ہندوستان میں علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی گیا ان کے پاس، کہا کہ میرے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، عدالت نے کر دیا اور میں اس میں بے قصور ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اس کے بعد پھر مولانا عبد الرحمن صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے پاس گیا دعا کا کہنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے حضرت کے خلیفہ کو بات کر دی، شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بات کر دی؟ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ جی میں ان کے پاس گیا، ان سے بھی دعا کا کہہ کے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ جب ان کو کہہ دیا دعا کا، اب بے فکر ہو جائیں۔ ان کے خادم کہتے ہیں شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب وہ آدمی کہہ کر گیا تو حضرت نے وضو فرمایا، اس کے بعد نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی، بہت روئے، گڑ گڑا کے دعا کی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بازو اوپر کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون ہے اس آدمی کو پھانسی دینے والا، یعنی اللہ پر اتنا اعتماد۔ دوسرے دن عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ اللہ کے ساتھ جب قرب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب ہاتھ اٹھائے تو وہ ہاتھ رد نہیں ہوتے، اللہ فرما رہے ہیں میں ضرور دیتا ہوں۔ اب اس قرب کے بعد اللہ سب سے پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اسی حدیث میں سب سے پہلے جو جملہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اس کا وعدہ فرمایا، دشمنوں سے بھی حفاظت، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ خود اپنے ولیوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کوئی بھی بندہ ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ کوئی کام بھی کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، وہ تاجر ہو، وہ کباڑ کا کام کرتا ہو، چل پھر کے وہ روزی کماتا ہو، وہ ریڑھی لگاتا ہو، اگر اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ صاف ہے تو وہ اس حالت میں بھی اللہ کا ولی ہے، وہ اس حالت میں بھی اللہ کا مقرب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اپنے دلوں کو صاف کریں اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر۔ یہ جو ہمارا اجتماع ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح جوڑیں کہ ہمارے دل صاف ہو جائے، ہمارے اندر سے حسد، کینہ، بغض اور دنیا کی محبت نکل جائے، اور اس کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کسی کو ویسے ہی نواز دے
وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے اصول یہی ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان کی صحبت میں رہ کر صفائی کرانی پڑتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عالم نے آ کر کہا کہ حضرت یہ پوری پیری مریدی کا چکر کہاں سے آیا؟ آپ نے ویسے دکان چمکانے کے لیے خانقاہ بنا لی اور بھی بہت سارے باتیں کی۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک علمی نقطہ ہے، کیونکہ وہ عالم تھا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی راستے سے سوال فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکا، تو زکا یہ تزکیہ سے ہے۔ اب یہ بتاؤ تزکیہ فعل لازمی ہے یا متعدی ہے؟ فعل لازمی کا مطلب ہوتا ہے خود فاعل کرے، کرنے والا خود ہو بس، اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے راستے سے اس کو چیز حاصل ہو۔ انہوں نے فرمایا یہ تو متعدی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس لفظ میں بھی فرما دیا ہے کہ تمہارا نفس پاک ہوگا کسی اور کے ذریعے سے، خود اپنے آپ کو انسان صاف نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واضح بات ہے، کسی ڈاکٹر کا کوئی مسئلہ بنے، اس کے خود اسپیشلسٹ ہو گردے کا، اس کے اپنے گردے میں پتھری ہو جائے اور اس کو آپریشن کرنا پڑے، تو کبھی ایسا تو نہیں سنا کہ اس ڈاکٹر نے خود اپنا پیٹ چاک کیا ہو اور اندر سے پتھری نکال لی ہو، اس کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ خود بذات خود کوئی اپنا علاج نہیں کرتا۔ جو دل کا مریض ہے، اگر خود دل کا اسپیشلسٹ ہو، اپنے دل کے علاج کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح ان بیماریوں کی صفائی کے لیے بھی کسی اور کی طرف جانا پڑے گا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ مقام نصیب کرے گا، اس کا راستہ یہی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے مرید اور ان کے تربیت یافتہ تھے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اس سلسلے میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ ہمارے پاس جو فیض پہنچا ہے ان کے راستے سے پہنچا۔ ان کے والد بچپن میں یہ بلکہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے فوت ہو گئے۔ والدہ تھی بڑی نیک صالح عورت تھی، انہوں نے تربیت کے لیے ابھی 5-6 سال کی عمر تھی، تربیت کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور 16 سال ان کی تربیت میں رہے۔ 16 سال کے بعد ان کی تربیت کا بھی عجیب ایک ترتیب تھی جو تاریخ میں لکھی ہے۔ بہرحال 16 سال کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد پڑھ کے آرام فرما تھے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایزید ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کر چکے ہیں، اب ان کی دستار کر کے ان کو بستام روانہ کر دیں۔ فوراً اٹھے، آ کر دیکھا مسجد میں تو بایزید لمبی لمبی رکعتوں میں نماز میں مصروف ہے۔ پیچھے انتظار کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی پگڑی اتار کر ان کے سر پر رکھی، فرمایا کہ اب اوپر سے حکم ہو چکا ہے، آپ کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی نماز عجیب ہے، تاریخ میں ان کی نماز کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید نے ایک رات خواہش ظاہر کی میں اپنے شیخ کی عبادت دیکھوں۔ عشاء کے بعد مؤذن چلا گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنارے پر وہاں انہوں نے نماز شروع کی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر انہوں نے ثنا پڑھی، یہ ثنا اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ ثنا پڑھی، اس کے بعد پھر سورت شروع کی تو کیا دیکھتے ہیں ان کے ایڑیاں اٹھ گئی،
صرف انگلیاں ٹکی ہوئی ہیں اور یوں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ سردی کی بڑی راتیں تھیں، ساری رات قیام میں کھڑے رہے، نہ پاؤں تبدیل کیا نہ جگہ تبدیل کی، ساری رات اسی حالت میں کھڑے رہے۔ صبح جا کر جب مؤذن آیا دروازہ کھولا پھر رکوع کیا۔ یعنی اللہ کا جب قرب مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نماز کے اندر وہ لذت محسوس ہوتی ہے، ایسی لذت کسی اور چیز میں ہے نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ رہا تھا، آپ رات کو کھڑے ہوئے تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ شروع فرمائی اور پوری سورۃ بقرہ پڑھی ایک رکعت میں، پوری سورۃ بقرہ۔ پھر اس کے بعد رکوع میں گئے، اتنی دیر رکوع فرمایا جتنی دیر آپ کا قیام تھا، اور اس میں سبحان ربی العظیم ہی پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد قومہ فرمایا اتنی دیر جتنی دیر رکوع فرمایا۔ پھر اس کے بعد سجدے میں گئے اتنی دیر جتنا آپ کا قومہ تھا۔ پھر جلسے میں بیٹھے فرما رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنی دیر تک کہتے رہے جتنی دیر تک آپ کا سجدہ تھا۔ پھر دوسرے سجدے میں گئے اتنی دیر، پھر کھڑے ہوئے اور اگلی سورۃ آل عمران شروع فرمائی اور پوری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی۔ ہماری اماں فرماتی ہیں کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے ہر حرف کو دوسرے حرف سے الگ بیان فرماتے، اگر کوئی کلام کرتے ہوئے بھی اگر کوئی چاہتا کہ میں حرف شمار کروں تو وہ شمار بھی کر سکتا تھا، اتنا آرام سے۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، پھر اگلی رکعت میں سورۃ نساء پڑھی، پھر اگلی رکعت میں راوی کہتے ہیں یا تو سورۃ مائدہ پڑھی یا اس سے اگلی سورۃ انعام پڑھی، یعنی 6.25 پارے 4 رکعت میں پڑھے۔ تو یہ کوئی حقیقت ہے، نماز کی ایک حقیقت ہے، نماز کی ایک لذت ہے۔ تو یہ تب ملتی ہے جب نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس کو یہ کیفیت ملتی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اس طرح تھی، اور گھر کی خدمت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری اماں کے مجاہدے سے ملا ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اماں کو اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئیں تو ان کو جو گفتگو فرمائی، یہ کہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میرا سہارا یہی بچہ ہے، میں اس کا سہارا ہوں، یہ میرا سہارا ہے، میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کرتی اور اس کا بھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کامل بنا کر مجھے دیں، اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں اس کی بزرگی اور اس کی کرامت واضح دیکھ رہی تھی کہ اگر میں کوئی مشتبہ چیز کھا لیتی تو فوراً مجھے کہہ آ جاتی، تو میں چاہتی ہوں یہ کامل بن جائے اور آپ کی صحبت میں بنے گا۔ اور اس وقت تک اس نے میرے پاس، آپ نے اس کو میرے پاس نہیں بھیجنا جب تک یہ مکمل نہ کر لے۔ بچہ تھا 5-6 سال کا، شام ہوئی یا دوسرا دن وہ رونے لگ گیا کہ مجھے تو اماں کی یاد آئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے چھٹی دو، میں ایک دفعہ اپنی امی کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امی سے تو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو نہیں بھیجوں گا۔ جب بچے نے بہت اصرار کیا تو ایک ہیلا بنایا کہ یہ جو کتاب آپ کو شروع کرائی ہے یہ مکمل کر لو، پھر آپ کو چھٹی دے دیں گے۔ خیال یہ تھا کہ یہ مکمل کرتے کرتے مانوس بھی ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ انہوں نے جاتے ہی مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے مانگا، یا اللہ میری ملاقات کے درمیان یہ کتاب حائل ہے تو مجھے یہ کتاب تو یاد کرا دے۔ پھر کتاب کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے، یاد ہوتی گئی، کتاب مکمل کی، کتاب یاد ہو گئی۔ استاد کے پاس پہنچ گئے، مجھے کتاب یاد ہو گئی۔ استاد بھی حیران، بھئی اس سے بھی وعدہ کر چکا، اس کی امی سے بھی، اب کیا کروں؟
سوچ کر یہی فیصلہ کیا چلو جاؤ جا کے ایک دفعہ مل آؤ۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہیں۔ بہت بولے کہ میں بایزید ہوں، کوئی آواز نہیں۔ آخر کار رونے لگ گئے۔ اندر سے ماں نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا بایزید نہیں ہے وہی سہارا لیکن کامل دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے، جا کر استاد سے وعدہ کیا آئندہ چھٹی نہیں لوں گا۔ 16 سال تک اپنے استاد کے پاس رہے۔ یہ مجاہدہ تھا ماں کا، اس لیے فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے میری امی کے مجاہدے سے مجھے ملا ہے۔ پھر اپنی اماں کی خدمت کیسے کی؟ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ ایک دفعہ رات کو اماں نے پانی مانگا تو یہ گھر میں دیکھا، اس وقت پانی گھر میں نہیں تھا، گھڑا لیا، سخت سردی کا موسم تھا، کہیں دور ندی سے پانی بھر کے لے آئے اور پیالے میں ڈالا۔ ماں کے پاس پہنچے تو وہ اس کو نیند آ چکی تھی۔ ساری رات وہ پیالے لے کے کھڑے رہے کہ کسی وقت میری اماں کی آنکھ کھل جائے، وہ پانی مانگے، میں پیش نہ کروں تو یہ نافرمانی ہوگی۔ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ ٹھنڈک کی وجہ سے پانی بھی جمنے لگ گیا۔ جب آنکھ کھلی ان کی، پانی کو پیش کیا، اس کو مناسب بنا کر اماں نے کہا اتنی دیر سے کھڑا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں لے کے کھڑا رہا۔ انہوں نے ایسی دعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے آسمان تک پہنچا دیا۔ حضرت تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔